السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ذمہ داران ضلعی جمعیت اہل حدیث کچھ، مساجد و مدارس کے متولیان، ذمہ داران، سرپرست اور اس مجلس میں تشریف فرما ضلع کچھ کے معزز علماء، ہمارے لیے آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج اس خطے کے عظیم مبلغ، عظیم دائی، مناظر مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ تاریخ کے موضوع پر لکھنا انتہائی مشکل ترین امر ہے۔ تاریخ امانت چاہتی ہے، تاریخ صداقت چاہتی ہے، تاریخ دیانت چاہتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کی زندگی، کسی بھی شخصیت کی تاریخ پر لکھنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے سے یہ کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ اس شہر میں جو بھی شخص آتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ مولانا عبدالرحیم پچھمی، جن کا نام ہم بار بار سنتے ہیں، یہ عظیم شخصیت ہے کون؟ ان کی خدمات کیا ہے؟ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ لیکن ہمارے پاس ان کو تحریری شکل میں بتلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ سعادت ہمارے انتہائی معزز عالم دین فضیلت الشیخ محمد حنیف سلفی حفظہ اللہ کو حاصل ہوئی کہ آپ نے اپنے رات دن ایک کر کے اور قرب و جوار اور دور دراز کا سفر کر کے مولانا کے متعلقین سے ملاقات کر کے ہمارے سامنے آج یہ کتاب رکھ دی ہے۔ ہمیں مولانا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو مبارکبادی پیش کرنی چاہیے، اور اس کتاب کا حقیقی معنوں میں حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب ہم سب جو اس مجلس میں موجود ہیں اس کتاب کو خریدیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارے اس خطے کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب صرف مولانا عبدالرحیم پچھمی کا ذکر نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کتاب میں کچھ میں مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ ہے، اس کتاب میں کچھ کی تہذیب و تمدن کا تذکرہ ہے، یہ کتاب کچھ کے مویشی جانوروں کا بھی تذکرہ کرتی ہے، یہ کتاب مولانا عبدالرحیم پچھمی کے تلامذہ اور معاصرین کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ اس کتاب کو ہمیں خریدنا چاہیے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ ایک دو بات میں اور عرض کروں گا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کبھی لوح و قلم کی پرورش آسان نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوا کرتا ہے سچی بات لکھ دینا۔ تاریخ میں امانت داری کا یہ پہلو کہ کسی بھی شخصیت سے متعلق بغیر کسی غلو کے سچائی کو پیش کر دینا
اور حق کو واضح کر دینا، یہ خوبی ہے جو اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی۔ گجرات کی تاریخ میں بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی سے متعلق ہمیں کتابیں نہیں ملتی ہیں۔ مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق اس وقت مارکیٹ میں 2 کتابیں موجود ہے۔ پہلی کتاب جو ان کے داماد پروفیسر مجیب الرحمان، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، ابھی قریب میں ہی ان کا انتقال ہوا، انہوں نے مولانا کے بارے میں ایک کتاب پہلے بنگالی زبان میں لکھی تھی، جس کا بعد میں مولانا عبداللہ سلفی مرشد آبادی نے ترجمہ کیا، اور وہ کتاب اردو زبان میں موجود ہے۔ دوسری کتاب مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ بھی انتہائی مختصر کتاب ہے۔ اس وقت پورے بر صغیر میں جس شخص کو تاریخ کے حوالے سے اگر یاد کیا جائے تو وہ نام محمد تنزیل صدیقی کا ہے۔ وہ کتاب انہوں نے مولانا کی زندگی کے بارے میں لکھی ہے۔ اسی طریقے سے گجرات کے ایک عظیم ادیب کہا جائے، علم حدیث اور رجال کے ماہر کہا جائے، مولانا محمد صورتی کے بارے میں ایک کتاب اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، اور وہ ہے مولانا محمد صورتی حالات زندگی اور علمی خدمات، پڑوسی ملک کی ایک خاتون فرزانہ لطیف کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے گجرات کے ایک عظیم ادیب اور دنیا بھر میں جن کو عربی زبان کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، علامہ عبدالعزیز میمن، ان کی زندگی پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اردو زبان میں سب سے شاندار اگر کوئی کتاب ہے تو وہ راشد شیخ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور بھی گجرات میں بڑے بڑے ائمہ گزرے، لیکن ان پر نہ تو کچھ لکھا گیا اور نہ ہی ان پر کوئی تبصرہ کیا گیا۔ کہیں کہیں کسی نے کچھ سرخیاں لکھی ہے۔ ایسی کئی شخصیات ہیں جن پر لکھنے کی ضرورت ہے، اور مولانا عبدالرحیم پچھمی، جن کے بارے میں ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ مولانا کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ صرف ایک بات میں اتنی آپ سے کہوں گا کہ مولانا کے بارے میں سب سے پہلا مضمون جو لکھا وہ مولانا داؤد راز صاحب نے لکھا۔ سب سے پہلا مضمون مولانا کی وفات کے بعد مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لیکن یہ بھی 2-3 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون لکھا گیا وہ مولانا امیر الحسن ندوی نے لکھا، جو ادارہ نور الایمان سے چھپا۔ مولانا داؤد راز کا ایک مجلہ شائع ہوتا تھا نور الایمان، اس میں وہ شائع ہوا۔ یہاں تک کہ بعد میں جو بھی لکھتے گئے تو اس کی بنیاد مولانا امیر الحسن ندوی کا یہی مقالہ کہیے یا یہی مضمون کہیے، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ لکھتے گئے، یہاں تک کہ بعد میں پروفیسر ذوالفقار طاہر نے، اسی طریقے سے پروفیسر مولا بخش محمدی نے، اور کچھ کے ہمارے ایک عالم دین مولانا عنایت اللہ متوا صاحب نے، اور کسی زمانے میں کچھ کا دورہ کرنے کے لیے مولانا عطا اللہ خان امینی، جن کا تعلق بھیونڈی سے تھا، انہوں نے مضمون لکھا جو نوائے اسلام میں شائع ہوا۔ لیکن یہ سب مضامین تھے، اس سے مولانا کی زندگی پر مکمل روشنی نہیں ڈالی جا سکتی تھی، اور نہ ہی مولانا کے مکمل حالات اس میں ذکر تھے۔ لیکن الحمدللہ شیخ محمد حنیف سلفی نے اس کتاب کو لکھ کر سمجھیے کہ ایک قرض تھا ہم سب کے اوپر، اور وہ قرض مولانا نے اتار دیا ہے، اور میں اس کے لیے ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہی ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور اس پر ایک ایک رقم آپ نے اس پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم اور آپ مولانا کی زندگی سے جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سبق ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسیم ملک ایک بہت مشہور شاعر ہے، اور اس کے 2 شعر ہے، وہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں کہ سچائی کو سچائی لکھتی ہے ہمیشہ، سچائی کو سچائی لکھتی ہے ہمیشہ، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی، میں اس لیے زندہ ہوں
کہ بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، اور یہ ہماری تاریخ ہے، تاریخ سے جڑا ہوا موضوع ہے، ہم سب کو اس میں دلچسپی لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اس مجلس میں اللہ نے جیسے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے۔